امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملے روکنے کا حکم دے دیا۔ تقریباً 2 ہفتوں سے جاری فضائی کارروائیاں معطل کر دی گئیں۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کا دعویٰ۔ ایکزیوس کا کہنا ہے آبِ ہرمز دوبارہ کھولنے کے حوالے سے عمان سے ہونے والے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ مذاکرات میں پیش رفت ہونے کے بعد ٹرمپ نے حملے روکنے کا حکم دیا۔ ایران کا تازہ حملوں میں 200 سے زائد امریکی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ ترجمان پاسداران انقلاب جنرل حسین محبی کا کہنا ہے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کے بعد ایران کے جوابی حملوں میں 200 سے زائد امریکی فوجی ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ امریکی ہلاکتوں سے متعلق واشنگٹن کے اعداد و شمار سراسر جھوٹ پر مبنی ہیں۔ جوابی حملوں کے دوران میں خطے میں امریکہ کے 8 فوجی مراکز کو نشانہ بنایا، 20 حفاظتی شیلٹر تباہ کیے۔ پاسداران انقلاب کا گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران 11 امریکی جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹر تباہ کرنے کا دعویٰ۔ حملوں میں 17 جاسوس اور آپریشنل ڈرونز بھی تباہ کیے۔ سعودی وفد کی حوثی باغیوں کے ترجمان سے عمان میں ملاقات۔ الجزیرہ کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق حوثی باغیوں کے سیاسی بیورو کے ترجمان محمد عبدالسلام نے عمان میں سعودی وفد سے ملاقات کی۔ ملاقات کا مقصد خطے میں سلامتی اور استحکام کو فروغ دینا تھا۔ بحیرہ احمر میں سعودی جہازوں کو نشانہ بنانے پر سعودی اتحاد کے حوثیوں کے خلاف کارروائی۔ یمن کے شہر الحدیدہ اور کمران میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر حملہ۔ سعودی اتحادی افواج کے ترجمان کے مطابق حوثیوں کی جارحیت کے جواب میں عسکری اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ حدیدہ کی بندرگاہ کو نشانہ نہیں بنایا۔ کارروائی کے بعد یمنی حوثیوں کا ایک اور بار سعودی عرب کے شہر جازان کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ حوثیوں کی تجارتی جہازوں کے ساتھ ساتھ تیل کی تنصیبات، ہوائی اڈوں اور ایئر بیسز کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان رابطہ۔ خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ برادرانہ تعلقات اور خطے میں امن کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم کا اعادہ۔ دونوں وزراء خارجہ نے خطے میں تعمیراتی سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا۔ اسحاق ڈار کی کرغزستان میں بیلاروس کے وزیر خارجہ سے ملاقات۔ پاکستان بیلاروس مشترکہ وزارتی کمیشن کا 9واں اجلاس 11 اور 12 اگست کو اسلام آباد میں بلانے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار قازقستان کے نائب وزیر اعظم سے بھی ملے۔ یمن کی موجودہ صورتحال کو ایران سے منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے باب المندب میں پیش آنے والے واقعات کی جڑیں پرانے تنازعات اور مسائل میں ہیں۔ یمن، سعودی عرب اور خطے کے دیگر ممالک کے درمیان دیرینہ مسائل ہیں۔ یمن کی موجودہ صورتحال کی ذمہ داری ایران پر ڈالنا مناسب نہیں۔ خطے کے مسائل کا کوئی فوجی حل موجود نہیں ہے۔ جنوبی وزیرستان میں چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام۔ سیکورٹی فورسز کی بروقت اور مؤثر کارروائی کے دوران 4 دہشت گرد ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بارودی مواد سے لدی گاڑی چیک پوسٹ کی حدود سے باہر ہی تباہ کر دی گئی۔ حملہ آوروں نے چیک پوسٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی جسے سیکورٹی فورسز نے ناکام بنایا۔ خودکش حملہ آور کو پہلے ہلاک کیا گیا جبکہ 3 دہشت گردوں کو قریبی عمارت میں محصور کر کے ہلاک کیا گیا۔ کارروائی کے دوران سیکورٹی فورسز کو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بلوچستان میں انسداد دہشت گردی فورس اور پولیس کی مشترکہ پیشہ ورانہ استعداد کار مزید بہتر بنانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس۔ محسن نقوی کی وفاقی جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جدید ٹیکنالوجی، بہتر انٹیلیجنس اور مربوط حکمت عملی ناگزیر ہے۔ وزیر اعلیٰ بولے ریاستی ریٹ ہر قیمت پر قائم کی جائے گی، دہشت گردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 26 اور 27 جولائی کے لیے موجودہ سطح پر برقرار۔ پیٹرول 335 روپے 18 پیسے اور ڈیزل 383 روپے 46 پیسے فی لیٹر ہی ملے گا۔ پیٹرولیم ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ قیمتوں میں رد و بدل پیر کی رات 12 بجے کیا جائے گا۔ روس کا یوکرین کے دارالحکومت کیف کے قریب ڈرون ٹیکنالوجی کی نمائش پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ۔ 10 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کے مطابق حملے کے وقت نمائش میں دفاعی شعبے کی اہم شخصیات موجود تھیں۔ روس نے 3 بیلسٹک میزائل داغے جن میں ایک کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ دوسری جانب یوکرین نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے روس کے شہر کیروف پر حملہ کیا جہاں 6 افراد ہلاک اور 26 زخمی ہو گئے۔ روس کی بڑی آن لائن ریٹیل کمپنی کے گوداموں کو نشانہ بنایا گیا۔ روسی صدر نے خبردار کیا کہ آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران مزید بڑے میزائلوں سے حملے کے لیے تیار ہیں۔